بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی
چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ان کی پوری دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ عزت رب کی ذات دیتی ہے، ورنہ لوگ تو شرافت سے جینے بھی نہیں دیتے۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہیں ہماری برائی پر بنا تصدیق کیے، بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ آفت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ اپنے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، اس لیے تم عمل پہ دھیان دو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا نیکی کے بغیر گزر جائے۔ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، کیونکہ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں تمہاری کشتی بن کر تمہیں بچائیں گی۔ اس دنیا میں ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ یاد رکھیے، معافی کا حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ اس دنیا میں کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ مستقبل میں جلنے والا چراغ ماضی کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔
आपके आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहने देते। जिस जिंदगी में शौक होगा उसमें कोई खौफ नहीं होगा। इस दुनिया में बदला लेने की तमन्ना जुल्म की असासा है, और वहीं माफ कर देने की आरजू जुल्म का खात्मा करने के लिए जरूरी है। अल्लाह फरमाता है, जब कोई तुम पर जुल्म करे तो मेरे इंतकाम पर राजी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से कहीं बेहतर है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र, ये चारों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दर्जा रखती हैं, क्योंकि सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दरजात को बुलंद करता है और फिक्र गुनाहों से रोकती है। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो वो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखा देता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखें कि आप भी इंसान हैं और गलतियों से पाक नहीं हैं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि फजूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देती हैं। अपनी ज़ात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करेगा भी तो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, और जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा वो दूसरों को छोड़ देता है। दुनिया की हकीकत बस इतनी सी है कि गम में तन्हा है और खुशियों में ज़माना साथ होता है। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक नहीं होता। बस अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना वो तुम्हें वीरान कुओं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत होती है। इस दुनिया में जिनके चेहरे चांद की तरह होते हैं, उनके दिलों में अक्सर दाग होते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियों को भी इस तरह छिपाए जैसे वो अपने गुनाह छिपाता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक पर भी टांग दे, तब भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हजरत अबू बकर ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। इस दुनिया में आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो चीज़ें खरीदी जाती हैं। इस दुनिया में एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वहीं एक बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में हर बात जानता है। इंसान का बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करते हैं और वो शख्स साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में
انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔